بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأكرم الذي هو سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الظلم اما بعد حضرات سامعین و حضرات ناظرین، عنقریب انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا فریضہ بے شمار ایمان والے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ادا کریں گے، چاہے وہ اپنے گھروں میں ادا کریں، چاہے وہ دوسرے وکیلوں کے ذریعے سے اپنی قربانی کا فریضہ انجام دلائیں۔ انشاءاللہ قربانی کا فریضہ ادا ہوگا۔ البتہ اس سلسلے میں ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کو عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر کے کچھ اپنے گھر میں اور کچھ پڑوسیوں میں اور کچھ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو موجودہ صورتحال میں گوشت کا کیا کیا جائے۔ بس اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کی ضرورت پیش آئی، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شمار حضرات کا مسلسل تقاضا اور اصرار ہے کہ اس سلسلے میں رہنمائی سامنے آنی چاہیے۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و حق سمجھنا، حق بولنا اور حق سننا اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قربانی کا عمل صرف ذبح پر ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہی بندے نے اللہ کا حکم پورا کر کے مقررہ جانور ذبح کر دیا اور تو اللہ کا فریضہ ادا ہو گیا، قربانی کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو گوشت ہے وہ چاہے سارا تقسیم کر دیا جائے، چاہے سارا اپنے گھر میں رکھ لیا جائے، چاہے کچھ تقسیم کیا جائے، کچھ اپنے گھر میں رکھا جائے، تینوں صورتوں کی اجازت ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں تین آپشن ہم کو دیے ہیں۔ ایک یہ کہ قربانی کا گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے بہت سارے وہ بھائی جو دوسرے علاقوں میں دوسرے اداروں کے ذریعے سے قربانی کرائیں گے، ظاہر ہے ان کا گوشت وہاں تقسیمی ہوگا، تو گویا سارا کا سارا گوشت تقسیم ہو گیا، اور بہت افضل عمل یہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ اپنے گھر میں رکھا جائے، کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، کچھ حصہ پڑوسیوں میں تقسیم کیا جائے۔ موجودہ صورتحال میں چونکہ اس میں رکاوٹیں ہیں، تقسیم کرنا بھی مشکل ہے، اور آپ جس گھر میں گوشت لے کر کے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ گھر والے آپ کا گوشت لیتے ہوئے ہچکچائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گھر والوں کو گوشت دیا جائے گا تو وہ بعد میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ کیونکہ اگر اس بات کا خیال آ گیا یا وہم ہو گیا کہ ممکن ہے وائرس کے اثرات آ سکتے ہیں، تو اس وقت احتیاط کی بنیاد پر ہو سکتا ہے گوشت ضائع ہونے لگے۔ اس صورتحال میں حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائی اپنے گھروں میں قربانیاں کریں وہ سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر محفوظ کر کے رکھ لیں۔ محفوظ کرنے کے آپ کے پاس 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ گوشت کو خشک کر لیا جائے، اور خشک کرنے کے بعد پھر آئندہ وہ گوشت جب ضرورت پیش آئے تب تک وہ گوشت استعمال کیا جائے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام، حضرات تابعین، فقہا اور محدثین کے ہاں کثرت کے ساتھ یہ عمل پایا جاتا رہا ہے کہ قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھتے تھے، خشک کر کے رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر موقع بموقع اس کا استعمال کرتے تھے۔ آج بھی بے شمار مسلمان معاشروں میں اس پر عمل ہوتا ہے کہ گوشت خشک کر کے محفوظ کر لیتے ہیں، اور محفوظ کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے۔ گوشت کو محفوظ کرنے کا دوسرا آپشن آج کے وسائل میں، اگر کسی کے گھر میں فریزر ہو یا فریج ہو اور اس میں گوشت محفوظ کر دیا جائے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے گویا اگر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی باہر دوسرے کسی کو نہیں دیا گیا تو قربانی کی ادا ہو گئی، اور سارا کا سارا گوشت آپ کو خود اپنے گھر میں کھانے کا موقع مل گیا، اور یہ حضرات صحابہ کرام کے طرز عمل سے بالکل واضح ہے، بالکل ثابت ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر آپ گوشت تقسیم کرنے کا ہی ارادہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ صفائی کا جتنا اہتمام کیا جا سکتا ہو، جانور لاتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے، قربانی کا گوشت کا پیس بناتے ہوئے اور اس کا بھی تقسیم کرتے ہوئے، جتنا اہتمام صفائی کا اور بیماری سے بچاؤ کا کیا جا سکتا ہے وہ سارا انتظام کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے کہ جن تک آپ اپنا گوشت پہنچائیں گے ہو سکتا ہے وہ